سر بہت شکریہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا. سر آپ نے بہت ساری جامعہ بکس اور منفرد جو ہے کتابیں بھی لکھی ہیں. آپ پاکستان کا نظام معیشت کیا سمجھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے اس وقت جو پاکستان کا نظام معیشت ہے اسے نظام تو نہیں کہہ سکتے, اور معیشت کو اگر ہم دیکھیں تو بار بار سننے میں آتا ہے کہ دیوالیہ ہونے والا ہے. تو کیونکہ نظام نہیں ہے اس لیے دیوالیہ ہونے والا ہے. اگر نظام ہو تو نظام چاہے اسلامی ہو یا نہ ہو, اب امریکہ والوں کا اسلامی تو نہیں ہے نظام, یورپ والوں کا, چائنا والوں, لیکن سروائیو کر رہے ہیں اور دنیا میں مقام پہ پہنچے ہوئے ہیں. ہمارے ہاں نظام ہی نہیں ہے, نہ یورپ والا ہے, نہ امریکہ والا ہے, نہ چائنا والا. ہمارے یہاں کوئی نظام نہیں. تو نظام لانے کے لیے ہمیں کام کرنا ہے. اب نظام میں ہمارے لیے کون سا نظام فٹ کرے؟ تو مسلمانوں کے لیے, جہاں پہ رہتے ہی مسلمان ہیں, تھوڑے سے ہیں غیر مسلم کو, ہمارے لیے تو ایک ہی نظام ہے, اور اس سے بہتر نظام دنیا میں کوئی ہے بھی نہیں. میں دعوے سے کہتا ہوں, اس بات پہ کوئی چاہے تو ڈیبیٹ کر لے کہ اس سے بہتر نظام کوئی ہے بھی نہیں. دیکھیے آپ ٹیکسز لگاتے ہیں تو ٹیکس ایک صابن پہ بھی لگتا ہے, روٹی پہ بھی لگتا ہے, کپڑے پہ بھی لگتا ہے, حتیٰ کہ پانی پہ بھی لگ جاتا ہے, بجلی وغیرہ تو ہے ہی, تو وہ غریب کو بھی دینا پڑتا ہے. جبکہ اسلام نے جو سلسلہ رکھا ہے, معیشت کا نظام بنایا ہے کہ زکوٰۃ وہ دے گا جو صاحب نصاب ہوگا, جو امیر ہوگا. غریب آدمی پہ کوئی ہے ہی نہیں, وہ اس نے کچھ نہیں دینا. عشر دے گا وہ جس کی فصل آئے گی, کاشت کرے گا, فصل آئے گی تو اس میں سے وہ حصہ دے گا. جس آدمی کے پاس کچھ نہیں اس نے کچھ نہیں دینا. تو اسلام کا نظام غریبوں کے لیے, عام انسانوں کے لیے بہترین, اس سے اچھا کوئی دنیا میں ہے ہی نہیں. آپ باقی کسی بھی ملک میں کوئی بھی نظام دیکھ لیں, ہر غریب پہ بھی کسی نہ کسی صورت میں ٹیکس ہوتا ہے, مگر اسلام نہیں دیتا اس طرح. ٹھیک ہے سر, دوسری طرف بات کرتے ہیں آپ کی دوسری بک روشن پاکستان. اس میں تعلیمی نظام کی اگر بات کی ہے, تعلیمی نظام میں آپ دوسرے ملکوں میں تعلیم کے جو معیار کے مقابلے میں پاکستان کے تعلیمی معیار کو کیسا سمجھتے ہیں, کیسا دیکھتے ہیں؟ دیکھیے جو ہمارے یہاں تعلیم ہے نا, یہ تعلیم نہیں ہے. ہماری تعلیم نہیں ہے. تعلیم کے معنی سن لیں, ایجوکیشن کی پہلی بک میں لکھا ہوا ہے پہلے صفحے پہ. لیکن آپ جو یہ ایجوکیشن کے ماہرین ہیں, جنہیں ہم کہتے ہیں بی ایڈ, ایم ایڈ وغیرہ, کبھی سوال پوچھ لینا کہ واٹ آر دا میننگز آف ایجوکیشن, یو آر ناٹ بی ایبل ٹو ٹیل یو. ہماری تعلیم کا یہ حال ہے, اس کتاب کا پہلا صفحہ, اس میں وہ جو چیز لکھی ہے نہیں بتا سکیں گے. تو وہ یہ ہے کہ ایجوکیشن لفظ نکلا ہے لاطینی زبان ایجوکیئر سے, اور ایجوکیئر کے معنی ہے ٹو برنگ اپ, ٹو برنگ آؤٹ. انسان کو ایسا نشو و نما کرے, زمانہ دیکھے, وہ ہے علم. اور انسان کے جوہر باہر نکل آئے, یہ ہے علم. ہمارے یہاں تو ہے ہی نہیں. کوئی ہمارا اس وقت قومی ہیرو دکھا دیں. ایک بچی تھی عرفہ کریم, ویسے اللہ کو پیاری ہو گئی, اللہ تعالیٰ اور کروڑوں عرفہ کریم عطا فرمائے ہمیں. تو یہ ہے علم. اور جو ہم پا رہے ہیں وہ علم کم بصری, جس میں ہم کنار نہیں. تجلیات کلیم و مشاہدات حکیم. اگر موسیٰ علیہ السلام کی طرح تجلیات یعنی معجزے نہ دکھائے تو تعلیم نہیں ہے. یہ اندھا پن ہے ہماری تعلیم, اور وہ علم نہیں, زہر ہے احرار کے حق میں. ہماری جو تعلیم ہے یہ زہر ہے, وہ علم نہیں, زہر ہے احرار کے حق میں, بندہ حر مومن کے حق میں. جس علم کا حاصل ہو جہاں میں 2 کفے جو 2 روٹی کے لیے جو علم ہم حاصل کر رہے ہیں, یہ تو زہر ہے, علم ہے ہی نہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے ہاں علم نہیں ہے, یہ زہر ہے. دوسرا یہ کہ فرق یہ میں نے نوٹ کیا کہ میرا بیٹا او لیول میں تھا, تو مجھے ہر روز کوئی نہ کوئی, میں نے آپ سے پہلے ہی کہا کہ مجھے مشکل سوال کرنا تاکہ مجھے بھی کچھ مزہ آئے جواب دینے میں. بہت اچھے آپ سوالات کر رہے ہیں. تو بیٹا ہر روز کوئی نہ کوئی ایسا سوال کرتا تھا, مجھے نہیں آتا تھا جواب. جب وہ پھر ہم نے آسانی کے لیے اسے ایف ایس سی میں کروایا, کیونکہ اے لیول والوں کے لیے مسائل زیادہ تھے انٹری ٹیسٹ میں, تو اس کے بعد میری جان چھوٹ گئی ایف ایس سی میں کروانے کے بعد. او لیول والے سوچتے ہیں, دماغ کو پھراتے ہیں پورے جہان میں کہ یہ کیا ہو رہا ہے, کیوں ہو رہا ہے, یہ کیسی چیز بنی, کیا بنے گا. وہ سوچنے کی عادت ڈالتے ہیں, اور ہم رٹا لگواتے ہیں کہ پاس ہونا ہے, نمبر لینے ہیں, اور انٹری ٹیسٹ میں پاس ہونا ہے, اور پھر ڈاکٹر بننا ہے, اور پیسے کمانے ہیں. تو ہم چیزوں کو اور اینگل سے دیکھتے ہیں. اصل تعلیم کچھ اور ہے. ہماری تعلیم, اس کا ہمیں اینگل بدلنا پڑے گا, ہمیں سوچ پیدا کرنے پڑے گی. جہان تازہ کی افکار تازہ سے ہے نمود.
اگر ہمیں سوچنا فکر کرنا نہیں آتا تو پھر جہان نئے نہیں بن سکتے، تبدیلی نہیں آ سکتی، کوئی بہتری نہیں آ سکتی۔ جہان تازہ کی افکار تازہ سے ہے نمود، کہ سنگ و خشت سے ہوتے نہیں جہاں پیدا، خودی میں ڈوبنے والوں کے عزم و ہمت نے کیے اس آبجو سے بحر بے قرار پیدا۔ تو یہ ہمیں تعلیم وہ پانی پڑے گی، آپ آج سے عزم کر لیں کہ کچھ بن کے دکھانا ہے، کچھ کر کے دکھانا ہے، روٹی کے پیچھے نہیں پڑنا۔ دل کی آزادی شہنشاہی، شکم سامان موت، فیصلہ تیرا تیرے ہاتھوں میں ہے دل یا شکم۔ اے مسلمان اپنے دل سے پوچھ، ملا سے نہ پوچھ، ہو گیا اللہ کے بندوں سے کیوں خالی حرم۔ ہم کبھی خود سوچیں، دیکھیں، اگر ہمیں سوچنے کی عادت پڑ جائے، فکر کرنے کی عادت پڑ جائے، تو افکار تازہ نئے جہان پیدا کریں گے۔ تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ہماری تعلیم ہے کہ نہیں۔ میں اس کو تعلیم نہیں کہتا۔ سر آپ مجھے یہ بتائیں کہ گزشتہ حکومتوں میں ایجوکیشن ایمرجنسی کا اعلان کیا گیا تھا، تو ہماری ناظرین یہ جاننا چاہتی ہے واٹ از مینڈ بائی ایجوکیشن ایمرجنسی؟ دیکھیں، اعلان اور چیز ہے اور پریکٹیکلی اس کو امپلیمنٹ کرنا اور چیز ہے۔ کبھی پڑھا لکھا پنجاب آیا، کبھی تعلیم کے حوالے سے اور چیزیں آئیں، کبھی دانش اسکول بنے، اور جا کے دیکھو جنگل میں کس طرح سے پیسہ تباہ ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے حکمرانوں سے تو محفوظ رکھے کہ جن کی بصیرت نہیں ہوتی، وہ صرف اپنے نعروں کے لیے قومی خزانے کو لٹا دیتے ہیں۔ تو اصل میں بات یہ ہے کہ تعلیم دینا، دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی قیمتی چیز بنائی ہے اتنی ہی فری بنائی ہے یا سستی بنائی ہے۔ انسان ہوا کے بغیر نہیں رہ سکتا، 1-2 منٹ بھی نہیں رہ سکتا، تو فری کر دی، سارے جہان کے لیے فری ہے، خریدنی نہ پڑ جائے کسی کو۔ اس کے بعد پانی ہے، دنیا میں سب سے زیادہ وافر مقدار میں پانی موجود ہے، کیونکہ اس کے بغیر زندگی نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد روٹی آ جاتی ہے۔ تو اس وقت اناج کی قلت دنیا میں نہیں ہے، میل ڈسٹریبیوشن کی وجہ سے کہیں تو برباد ہو رہا ہے اور کہیں پہ ملتا نہیں ہے۔ اچھا سر، آپ مجھے یہ بتائیں کہ تقریباً پاکستان میں 70 سے زائد زبانیں بولی جاتی ہیں۔ ہمارا جو قومی زبان اردو ہے، سبق انگریزی میں پڑھایا جاتا ہے، تو میرا خیال ہے کہ یہ دوگلا نظام چلایا جا رہا ہے۔ تو اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے وہ سود مند ثابت ہوگا؟ کہ پہلے تو میرا پہلا سوال جو ہے نا، ذرا وہ بہت اہم ہے، آگے پوائنٹ اس کا وہ میں کمپلیٹ کر دوں۔ تعلیم جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض کر دی مرد عورت پر، اس کا مطلب ہے جب ہر ایک پہ فرض ہے، غریب پہ بھی فرض ہے، اس کا مطلب یہ سستی ہے، مہنگی نہیں ہو سکتی، اسے سستی ہی ہونا چاہیے، اور یہ آسان ترین کام ہے اگر آپ کرنا چاہیں تو۔ اگر میں کرنا چاہوں تو دیکھیں ہمارے ہر چھوٹے سے چھوٹے گاؤں میں، بلکہ چھوٹے بستیاں 4 گھروں کی ہوتی ہیں، مسجد ضرور ہوتی ہے، اور سارا دن ویران پڑی بد دعائیں دے رہی ہیں، بد دعائیں دے رہی ہیں نا۔ مسجد مرثیہ خواہ ہے کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے، وہ لوگ ہی نہیں رہے جو مسجدوں کا بات کرتے تھے، سارا دن خالی پڑی ہیں۔ اور پہلے تربیت گاہیں ہوتی تھیں۔ ہم اپنی قوم کی ابتدائی تعلیم مساجد میں کریں، فری میں ہوگی نا، بلڈنگوں کے خرچے ہیں زیادہ، تو ٹیچرز کی تنخواہیں دیہاتوں میں ویسے تھوڑی سی ہوتی ہیں، یا چھوٹے شہروں میں غریبوں، بڑے شہروں کا اتنا مسئلہ نہیں جتنا وہاں پہ، ہمارے 80% آبادی وہاں ہے۔ ان کو صرف کتاب، اور یہ جو سلیبس ہمارا گورنمنٹ کا ہوتا ہے بہت سستا ہے، بہت ہی، یہ تو لوگ ویسے ہی خراب میں دے دیں گے۔ تعلیم مفت کی طرح، اور پھر جو گاؤں میں یا محلوں میں ہوتے ہیں مخیر حضرات، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی بزنس مین ہے، کوئی کچھ ہے، کوئی 500,000 تو مہینے کا دے ہی سکتے ہیں، اور نوجوانوں میں اتنا جذبہ ہے کہ وہ تو بڑی بڑی مسجدیں کروڑوں روپے کی کھڑی کر دیتے ہیں دنوں میں، تو کیا وہ اس کے لیے نہیں مانگ سکتے؟ وہ آرگنائز کیے جائیں تو آپ کی پوری قوم 100% تعلیم کے میدان میں آ سکتی ہے، اس دائرے میں آ سکتی ہے، اور اگر بنیادی تعلیم میٹرک بھی ہو جائے تو آپ کی قوم دنیا کی عظیم قوم بن جائے گی۔ اچھا سر، آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا تعلیم کا جو ہے مغربی طریقہ کار ہمارے معاشرے کے لیے جو ہے مناسب ہے؟ دیکھیں، طریقہ کار مغربی ہو یا مشرقی ہو، ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ ہم میں کیا خامی ہے کہ وہ ہمیں چھوڑ کے کیوں چلے گئے۔ دراصل تو انہوں نے وہ اپنایا طریقہ کار جو ہمارے بزرگوں کا تھا۔ آج اسلام پریکٹیکلی مغرب میں موجود ہے، اور اقبال رحمۃ اللہ علیہ بھی یہ فرماتے تھے، وہاں جاتا ہوں تو اسلام دیکھتا ہوں مسلمانوں کے بغیر یورپ میں، اور یہاں آتا ہوں تو ہند تھا، اس وقت پاکستان نہیں بنا تھا، تو ہند میں آتا ہوں تو مسلمان دیکھتا ہوں اسلام کے بغیر۔ تو ان کا جو طریقہ تعلیم ہے وہ غلط نہیں ہے۔ پوائنٹس ہوں گے، دیکھیں پوائنٹس تو ہوتے ہیں ہر جگہ ہی، وہ ہمیں کچھ انکلوڈ کرنے پڑتے ہیں، ایکسکلوڈ کرنے پڑتے ہیں، لیکن ان کا تعلیم طریقہ وہ سوچنے والا ہے، وہ بہتر ہے، ہمیں بھی لانا پڑے گا۔ سر میرا لاسٹ کوشچن یہ ہے کہ تعلیمی معیار کی بہتری کے لیے کن اقدامات کی ضرورت کرنی ہے؟
मेयार की बेहतरी के लिए पहली बात तो हो गई ना कि 100% को हमने भेजना है स्कूल में, बेसिक एजुकेशन सबके लिए, उसके बाद प्रोफेशनल एजुकेशन स्किल्स हासिल करें। दूसरी बात आ गई कि उसका मेयार भी अच्छा होना चाहिए, तालीम 100% कर दी, उसका मेयार भी हो। मेयार के लिए टीचर्स को मेयारी होना पड़ेगा, और टीचर्स को मेयारी होने के लिए आज कोई बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियाँ नहीं चाहिए कि जिनमें उनको ट्रेनिंग दी जाए। आज हर एक के हाथ में एक छोटा सा मोबाइल है और वो दुनिया का सबसे बड़ा उस्ताद है इस वक्त, हर एक के पास मौजूद है। एक टेस्ट लेना है बस, जिसने भी टीचर बनना है एक टेस्ट लेना है कि भाई लेक्चर दो खड़े होकर, अगर उसे पढ़ाना आता है टीचर लगा दो, नहीं आता तो जाए कोई और किसी प्रोफेशन में चला जाए। पढ़ाना आता है तो वो नस्लों को पढ़ाएगा और शाहीन बनाएगा। अगर नहीं आता तो हमने भी देखे, आपने भी देखे होंगे बहुत से उस्ताद ऐसे भी कि 60 पे या 70 पे जाके रिटायर हो जाते हैं और सारी ज़िंदगी किसी बच्चे को कुछ समझ नहीं आई होती। बहुत शुक्रिया सर, आपने अपनी कीमती टाइम दिया है। तो इसके साथ साथ नए प्रोग्राम में आपके साथ हाजिर होंगे।